الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کا آج یہ خیال ہوا ہوگا کہ مولانا آج شب برات کے مسائل اور فضائل پر بات کریں گے. انشاءاللہ جہاں تک شب برات کے مسائل اور فضائل ہیں، ویسے تو ہماری اس مسجد عمر فاروق میں شب برات کے موقع پر رات میں خصوصی پروگرام بھی ہوتا ہے. اس وقت الحمدللہ بیان بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے. اسی بیان کے موقع پر فضائل بھی انشاءاللہ تعالی پیش کیے جائیں گے. میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو سلسلہ کہ ہمارا چل رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کے موقع پر جنت اور دوزخ کو جو دیکھا اور وہاں کے عجیب مناظر کو دیکھنے کا موقع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی میری خود خواہش رہی، اس لیے میں نے اس سلسلے کو جاری رکھا. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، وہاں سے آسمانوں کا سفر، اللہ کا دیدار، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفہ جات امت کے لیے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے جو دیے وہ تقریباً آپ لوگ سن چکے ہیں. اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھایا، دوزخ بھی دکھایا، اور جو دیکھی ہوئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں وہ 100% صحیح ہیں. اس لیے کہ آقا کا مشاہدہ ہے، یہ آقا کے آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ آقا کا دیکھنا دراصل ہمارا دیکھنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت یہ جتنی باتیں جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، یہ کیسے ثابت ہے؟ یہ تو عقل سے باہر کی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو اس کے کئی جوابات ہیں. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا ہے. قرآن میں جنت کے بھی تذکرے ہیں، جہنم کے بھی تذکرے ہیں.
دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے جب فرمائے ہیں تو ایسے ہی نہیں فرمائے بلکہ آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور ساری امت کی طرف سے میرے آقا کا دیکھنا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد جنت کو دیکھ کر جنت پر ایمان لے کر آئے، دوزخ کو دیکھ کر دوزخ پر ایمان لے کر آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پوری امت کی طرف سے، بلکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ ساری انسانی دنیا کی طرف سے، ساری کائنات کی طرف سے صرف میرے آقا کا دیکھنا کافی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی بول چال میں، بات چیت میں، ماحول میں یہ جملہ آ جاتا ہے، انہوں دیکھ لیے تو بس بھی ہمیں دیکھے سکا، بولتے نہیں بولتے؟ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں 10 15 20 25 30 40 کتنے کی جاتے ہیں، میرے حال جاتے ہیں، ایک ایک کو بلا کر دکھاتے ہیں، آؤ بھی دیکھو، بھائی کو بلا کر دکھاتے ہیں، تیری بھاوج کو دیکھ لے، با ہونے والی بھاوج کو، باوا کو بلا کر دکھاتے ہیں، آؤ بھی دیکھ لے تمہاری ہونے والی بہو کو۔ کوئی سچ بھی بڑا بوڑھا آدمی کرسی میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، اسے زبردستی کرتے ہیں، دیکھو 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 بول کر، تو وہ بوڑھا آدمی اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، تو ایسے وقت پہ وہاں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، تمہیں دیکھے تو ہمیں دیکھے سکا بھی، کیا ہمیں آپ کو دیکھنا؟ بولتے نہیں بولتے؟ استعمال ہوتے ہیں یہ جملے، تمہیں دیکھے تو ہمیں دیکھے سکا بھی، ہمیں کیا ایکسٹرا آ کر دیکھنا، سو تم نہ پسند تو ہم نہ پسند۔ ایسے ہی جنت کو ہمارا دیکھنا ضروری نہیں ہے، جہنم کو ہمارا دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہمارے آقا دیکھ لیے تو ہم دیکھ لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبھی نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، ہم بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جب دعا کے الفاظ آئیں گے، امید اور آرزوؤں کے جملے آئیں گے، تو یا تو انشاءاللہ کہو یا تو آمین کہو۔ ہم بھی دیکھیں گے بولے تو سوچ لے کو بیٹھیں گے، نہیں حضرت ڈاؤٹ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ نہیں کی بول کر۔ کسی لطیفے میں نے سنا تھا کہ کسی نے کہہ رہا تھا کہ بھائی جنت کو جا کر کیا کریں گے، پورے رشتہ دار جہنم میں رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، نہیں، سارا جہاں جہنم کو چلے جائے، ایک مسلمان کی امید یہ ہونی چاہیے کہ میں جنت کو جاؤں۔ جہنم ساس کا گھر نہیں ہے، وہاں آرام، عیش، سکون، اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ ہلکے سے واقعات جو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اسے پیش کروں گا میں، لیکن اس سے پہلے تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے دیکھا ہے، جنت بھی ثابت ہے، جہنم بھی ثابت ہے، کیونکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ میں نے ایک ہلکی سی دو باتیں گزشتہ جمعہ عرض کی کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو۔ جنت کے اندر گئے تو حور و غلمان کو اللہ کے رسول نے دیکھا جو خوبصورت ہے، خوبصورت نہریں جاری ہیں جنت کے اندر۔ ایک گاؤں کی خوبصورتی کیا ہے؟ نیچرل اس کے اندر کچھ چیزیں ہو، قدرتی چیزیں ہو، انسان کی بناوٹ کی چیزیں نہ ہو۔ اوٹی 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 بول کر مرتے ہی کہیں، کیا کون پہاڑ بنائے وہاں؟ نیچرل چیز ہے وہاں پر، کہ ولندی ہے، ٹھنڈی ہے، اے سی کا انتظام ہے، قدرتی انمول انداز نرالے ہیں وہاں کے۔ اب جنت کے اندر ہر چیز انمول ہے، ہر چیز نرالی ہے، ہر چیز دیکھنے کے قابل ہے، ہر چیز کھانے کے قابل ہے، ہر چیز کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا کہ ایک جگہ پر 4 نہریں مل کر جاری ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء آسن غیر آسن۔ وہ جنت جو متقیوں کے لیے وعدہ کی گئی ہے، اس میں نہریں ہیں۔ ایک نہر کیا ہے؟ ایسی ہے کہ اتنا پاک اور صاف پانی کی نہر ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بدبو اور گندگی نہیں ہے۔ ماء غیر آسن۔
بالکل بازو اور ایک نہر ہے کہ وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہر بھی ہے کہ ایسا دودھ جس کے اندر کوئی بدمزگی نہیں ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرَةٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، بالکل اس کے بازو شراب کی نہر ہے جو پینے والے کو مزہ ہی مزہ ہے. اس کے بازو اور ایک نہر ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، بالکل بازو شہد کی نہر ہے جو بالکل صاف. ہر نہر کا تذکرہ، اس کی صفت کا بھی تذکرہ. پانی کیسا ہوگا؟ ایسا پاک کہ جس کے اندر بدبو نہ ہو. دنیا کا پانی کتنا ہی بھاری ہو، سوائے زمزم کے 2 دن رکھ دیں گے تو اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، روپ بدل جاتا ہے. لیکن زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں میں سے قدرت اور انبیاء کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ 100 سال رکھیں گے لیکن زمزم کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی. آزما کر دیکھو، آزما کر دیکھو میرے دوستو کہ وہ حاجی جو 25 سال پہلے حج کو گئے ہیں ابھی بھی زمزم رکھے ہوئے ہیں بوتل میں. ایک صاحب کے گھر گیا میں تو دیکھا کہ بیرو کے اندر ایک زمزم کا باٹل رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ زمزم ہے. میں نے پوچھا کہ کب آیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں جب حج کو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے زمزم پکڑ کر لایا ہوں. یہ اس لیے حفاظت کر رہا ہوں کہ میں مرنے کے بعد یہ زمزم کا پانی میرے منہ میں ڈالے. انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس زمزم کے صدقے میں خبر کے سوالات آسان ہو جائے، لیکن پورا بھروسہ زمزم پہ کرنا بے وقوفی ہے. ہاں، عمل کے ساتھ ساتھ یہ زمزم کا پانی کچھ اثر کر سکتا ہے. عمل ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد منہ میں زمزم ڈال لے تو کیا قرآن نکل جاتا منہ سے؟ نہیں. سونے میں سہاگا، گوری عورت کو سفید پاؤڈر اچھا نظر آتا ہے، کالی کو ایک داغ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے عمل والے انسان کو زمزم کوئی اثر دے سکتا ہے. بے عمل کے لیے تو زمزم منہ میں ڈالنا ایک داغ ہوگا. دنیا کا پانی اگر رکھیں گے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے. زمزم کے اندر وہ نہیں. لیکن جنت کی جو نہریں ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ایسا پانی رہے گا کہ جس کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی، سڑان نہیں آئے گی، کیڑے نہیں پڑیں گے. نہر جاری ہی جاری رہے. دوسری نہر کون سی؟ دودھ کی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسی نہر جو دودھ کی ہوگی، صاف شفاف گاڑا، کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں. ایسا دودھ تو ہم نے بنگلور میں آج تک ملیا نہیں. ایک صاحب بولنے لگے کہ حضرت فلاں صاحب دودھ بھیجتے ہیں لیکن وہ پاکٹ کے دودھ میں بھی پانی ملاتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ تو سیل ہے. نہیں حضرت، انجیکشن کے ذریعے سے پانی ڈالتے ہیں اس اندر. اللہ، چوری کے کتنے طریقے سیکھ لیا مسلمان. دودھ میں پانی ملانے سے دودھ بڑھ جائے گا لیکن ایمان گھٹ جائے گا. گاڑا دودھ پتلا ہوگا، جیسے گاڑا دودھ پتلا ہوتا ہے اسی طریقے سے گاڑا ایمان بھی پتلا ہو جائے گا پانی ملانے کی وجہ سے. یہ بھی چوری ہے جو دودھ میں کوئی آدمی پانی ملاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے سے پانی ملاتا ہے. بعض لوگ نچھل دودھ بیچتے ہیں، بالکل پانی والا دودھ بیچتے ہیں. کیا بھائی تمہارے دکان کا دودھ پتلا جائے؟ میں ملا یا نہیں جی، گائے زیادہ پانی پی لی سو. ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ ایک نظام بنائے، گائے زیادہ پانی پی لے، کم پانی پی لے، لیکن دودھ نکلے گا گاڑا گاڑا گاڑا. پانی ملاؤ گے، چھٹے ہوئے ملاؤ گے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں گشت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے ماحول کو کہ کون کیا کر رہا ہے. ایک گھر میں بیٹی اور ماں کی آواز آ رہی ہے. ماں نے کہا کہ بیٹی دودھ میں ذرا پانی ملا دے.
تاکہ 4 لیٹر کا دودھ 6 لیٹر ہو جائے، 2 لیٹر کے ایکسٹرا پیسے آ جائے۔ بیٹی نے کہا کہ اماں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اگر عمر کو معلوم ہوگا تو پھر ہم سخت سزا کے مستحق ہو جائیں گے، عمر ہماری گردن اڑا دے گا، کون مارے گا عمر؟ بادشاہوں کا کتنا ڈر تھا۔ آج بادشاہوں کے بھروسے پر چوریاں چل رہے ہیں، بادشاہوں کے بھروسے پر پٹ پکڑے چل رہے ہیں، بادشاہوں کے بھروسے پر موبائلیں چرائے جا رہے ہیں، بادشاہوں کے بھروسے پر رول کال لیا جا رہا ہے، بڑوں ہی کی سرپرستی پر دنیا کے اندر جرائم جنم لے رہی ہے اور پل رہی ہے۔ بڑوں کی سرپرستی پر، کونسلوں کی سرپرستی پر، ایم ایل او کی سرپرستی پر، محلے کے توپ اور سورماؤں کی سرپرستی پر محلے کے اندر برائیاں جنم لے رہی ہے اور پل رہی ہیں، جبکہ ان بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کس لیے بنایا؟ تاکہ ان کے بڑپن سے محلوں کے اندر جرائم ختم ہو، لیکن یہ ختم کرنے کے بجائے جرائم کو راستہ دے رہے ہیں۔ کتنا ڈر تھا بادشاہوں کا؟ نہیں اماں، اگر عمر کو معلوم ہو گیا نا تو عمر کیا کریں گے؟ ہم کو کوڑے لگائیں گے، گردن اڑائیں گے، سزا دیں گے عمر۔ ماں نے کہا کہ بیٹی اس وقت تو عمر دیکھتا نہیں ہے، ابھی دروازے میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں ہے، عمر کو کیسے پتا چلے گا؟ عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا کہ اماں عمر نہ دیکھے تو نہ دیکھے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر سو سکتا ہے لیکن عمر کا خدا سو نہیں سکتا، عمر دور ہوگا لیکن عمر کا خدا دور نہیں ہوگا۔ عمر کے عذاب سے، عمر کی سزا سے بچ بھی جاؤ تو عمر کے خدا کے عذاب اور سزا سے بچ نہیں سکتے۔ عورتوں کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے عورتوں کا ایمان، کتنا پیارا تھا عورتوں کا ایمان۔ گناہ آ بھی جاتا تو عورتیں ٹھوکر مارتی، بھلا تو گناہ میرے سامنے کیسے آئے گا؟ اسی وجہ سے تو ان کے گود سے اولیاء پیدا ہوتے تھے، غوث قطب ابدال پیدا ہوتے تھے۔ آج وہی عورت کہتی ہے شوہر اگر متقی ہو جائے تمہیں کیا بھی کرو، چراؤ کی ڈباؤ کی، روزانہ 300 روپے لاکھوں دے ڈالو۔ بولتی نہیں بولتی گھر کی عورت؟ 300 روپے کے لیے اپنے شوہر کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے تل جاتی ہے گھر کی عورت۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا نکاح ہوا، خوش ہو گئے صحابی، اب 3 دن گھر چھوڑ کے باہر نہیں نکل رہے ہیں، نماز کو آتے چلے جاتے، نماز کو آتے چلے جاتے، 3 دن کا اسٹاک کر دیا اور بیوی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بڑا مزہ لے رہے ہیں، شادی ہے نا۔ حضرت علی نے فرمایا نکاح کیا ہے؟ سرور الشہر غموم الدہر، 1 مہینے کی خوشی ہے، پوری زندگی کا غم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سرور الشہر غموم الدہر، 1 مہینے کی خوشی ہے، پوری زندگی کا غم ہے، بوجھ ہے، سنبھالو بیوی کو، اب بچے ہو جائیں گے، پیار کا نتیجہ بچے ہو جائیں گے، اب ایک بیوی کا بوجھ تھا، اب بیوی کے بچے کا بھی بوجھ ہے، سنبھالو۔ ہوا یہ میرے دوستو کہ تیسرے دن جب شوہر باہر نکلے تو بیوی بڑی متمنی رہی کہ اب میرا شوہر باہر جا کر کما کر لائے گا، میں کھاؤں گی، گھر میں چولہا جلے گا، پکے گا، روٹی پکائیں گے، میں اور میرے بیوی، میرے ماں اور میرے شوہر مل کر کھائیں گے۔ اتفاق اللہ تعالیٰ آزمائشوں کا، امتحانوں کا جو سلسلہ کے حضرات انبیاء اور صحابہ سے لیا، ان آزمائشوں کا 1000 نہیں لاکھوں کا 1 حصہ بھی ہم سے نہیں لے رہے ہیں۔ حضرات صحابہ سے اللہ نے امتحان لیا، حضرات صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لی۔ ایک دن جب پہلے مرتبہ جب گھر سے باہر نکلے، کوئی مزدوری کے لیے نہیں بلایا، شام کو واپس آئے، بیوی نے پوچھا سرتاج کچھ لائے ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ آج کسی نے مجھے مزدوری کے لیے نہیں بلایا ہے۔ تو بیوی نے کہا فکر نہ کرو سرتاج، آج ہم اور آپ روزے کی نیت کر لیں گے۔ دوسرا دن ہوا، سو گئے، شام کو آئے، کچھ بھی نہیں ملا، مزدوری نہیں ہوئی، پیسے نہیں آئے۔ بیگم نے پوچھا کچھ آیا؟ نہیں سرتاج آج بھی نہیں ہوا۔ فکر نہ کرو میرا شوہر سرتاج مجازی خدا، آج بھی ہم روزے کی نیت کر لیں گے۔ تیسرے دن صبح کو جب باہر نکل رہے ہیں، شوہر تھوڑی دور گیا تو بیوی پکار کر بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ سرتاج ایک بات کی گزارش کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ آج تم تیسرے دن گھر سے باہر جا رہے ہو، 2 دن سے گھر میں دانا تک نہیں آیا، آج تمہارے چہرے کے اندر میں شرمندگی دیکھ
رہی ہوں, اتنی شرم دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا سر نیچے سے اوپر نہیں اٹھ رہا ہے. آج تو تم کمانے ہی کی نیت سے باہر نکلے ہو اور اپنی بیوی کو کھلانے کی نیت اور تمنا لے کر باہر نکلے ہو. لیکن ایک بات میری نصیحت یاد رکھنا میرے سرتاج, آج بھی اگر مزدوری ملے تو ملے, ورنہ فبیہا آج بھی روزہ رکھ لیں گے, لیکن خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے گھر کے اندر حرام ٹکڑا نہ آئے. کیا پیاری مائیں تھی, کیا پیاری بہنیں تھیں. آج بولتی نہیں کماؤ کی نکو کماؤ کی جی, جاؤ منسٹری کو پٹ پاکٹ مارو, موبائل چراؤ, گنڈوں کے ساتھ رہو, ظالموں کے ساتھ رہو, روزداروں کے ساتھ رہو, فلاں کرو. روزہ نہیں اتنا لا کر دے ڈالو, نہیں, اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. ماں نے کہا کہ بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہا, بیٹی نے کہا کہ نہیں عمر نہ دیکھے تو نہ دیکھے, عمر کیسے دیکھ سکتا ہے رات کے اندھیرے میں, وہ بھی تو انسان ہے نا, عالم الغیب نہیں ہے, وہ حاضر اور ناظر نہیں ہے. لیکن عمر کا خدا تو حاضر اور ناظر ہے نا, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. اماں یہ کام میں ہرگز کر نہیں سکتی, جو ملا وہ ہمارے مقدر کا ملے گا, مقدر سے ایک دانہ بڑھ کر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. عمر دروازے کے پاس سنے, کان میں آواز پڑی, بیٹی کا تقویٰ نظر آیا, بیٹی کا یقین معلوم ہوا, بیٹی کا ایمان مضبوط نظر آیا. سیدھے اپنے گھر گئے, صبح کا انتظار کرنے لگے. صبح ہوئی, نماز ہوئی, سورج طلوع ہوا, اپنے خادم اور غلام کو بھیجا کہ فلاں گھر جاؤ, ماں اور بیٹی کو بلا کر لاؤ. خادم گیا اور کہا کہ آج امیر المؤمنین تم دونوں کو بلا رہے ہیں. ماں اور بیٹی دونوں ڈر گئے. کیا ہوا کہ رات کی گفتگو کہیں عمر کو تو نہ معلوم ہو گئی ہو, کس لیے بلا رہے عمر. ڈرتے ڈرتے آئے. امیر المؤمنین نے کہا کیا تم دونوں دودھ کا بیپار کرتے ہو؟ ہاں ہم دونوں دودھ کا بیپار کرتے ہیں. تو ماں اور یہ بیٹی ہے؟ ہاں میں ماں ہوں, یہ بیٹی ہے. مائی رات کو میں گشت کر رہا تھا, تیرے دروازے کے پاس پہنچا تو تیری آواز میرے کانوں تک پڑ گئی. اور عورتوں کو ہلو بات کرنا تو آتا نہیں, وہ کسی بھی زمانے کی عورت کیوں نہ ہو, ہلو تمہیں بات کرنا تھا نہیں لگا, زور کا بات کرے. تمہاری گفتگو میں نے سن لیا, ارادہ تو ماں تجھے سزا دینے کا تھا, لیکن تیری بیٹی کے تقوی نے تیری سزا کو معاف کر دیا. اب بلانے کا مقصد یہ ہے ماں کہ میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا نکاح تیری بیٹی کے ساتھ ہو جائے. گرچہ کہ تو دودھ بیچنے والی ہے, غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے, جھوپڑی میں زندگی بسر کر رہی ہے, لیکن تیری بیٹی کا تقویٰ مجھے اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, تیری بیٹی کا ایمان اور یقین اتنا پسند آیا کہ عمر چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نکاح تیری بیٹی کے ساتھ کر دے. کیا مائی تو تیار ہے؟ ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے گھر کا داماد عمر کا بیٹا ہو. نکاح ہوا, تاریخ گواہ ہے کہ یہی وہ دودھ بیچنے والی لڑکی کے پیٹ سے جو بچہ کے پیدا ہوا, اسی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا. اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, تقوی کا اجر بھی دیتے ہیں, تقوی کی سزا بھی دیتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا پانی ملاؤ نہ ملاؤ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, لیکن جنت کا دودھ جو ہوگا بالکل گاڑا ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, ایسا دودھ ہوگا کہ جو دودھ کبھی بدبو مزہ والا نہیں ہوگا. کیونکہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ آج رکھیں گے تو آج تازہ, صبح کو وہ کھٹا ہو جاتا, ہوتا کہ نہیں ہو جاتا. آج کا دودھ آج میٹھا رہے, دوپہر تک کیا کر ڈالنا, گرم کر ڈالنا, گرم نہیں کرے تو وہ دودھ کیا ہو جاتا ہے, کھٹا ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. دودھ بہت نازک چیز ہے. وہ انسان کے 4 لکوڈ ہوتے ہیں, پیشاب, خون, دودھ اور ایک کیا پسینہ. 4 لکوڈ نکلتے ہیں انسان کے جسم سے, خون, دودھ, پیشاب, پسینہ. پیشاب تو اپنی جگہ پر گندا ہی ہے, خون گندا نہیں ہے, اندر جب تک رہے گا وہ پاک رہتا ہے, باہر نکلے گا تو گندا ہو جائے گا. پسینہ مسلمان کا پاک ہے, مسلمان کا پسینہ ناپاک نہیں ہے. اگر کسی کا پسینہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے تو پھر میرے دوستوں اس کی نماز ہو جائے گی, ناپاک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے انسان کا دودھ بھی پاک ہے, لیکن ان 4 لکوڈوں میں بہت جلد خراب ہونے والی جو چیز ہوتی ہے جاندار کی, وہ دودھ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے.
فوراً گرم کر دیا تو فبیا، نہیں تو فریج میں رکھنا، نہیں رکھیں گے تو پھر وہ دودھ خراب ہو جائے گا. لیکن جنت کی نہر کا یہ جو دودھ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کہ وہ ہزاروں لاکھوں برس سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. قیامت کے بعد غیر متناہی زمانے تک سلسلہ چلتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ نہر جاری رہیں گے، لیکن اس کا دودھ کبھی پھٹے گا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. تیسری نہر کون سی؟ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. شراب کی نہر بالکل بازو، فرسٹ پانی، سیکنڈ دودھ، تھرڈ شراب کی نہر رہے گی. لذت للشاربین، پینے والے کو مزہ آئے گا، ٹیسٹ آئے گا، نشہ نہیں آئے گا، طاقت بڑھ جائے گی، جوانی لوٹ کے آ جائے گی، کسی قسم کی حرمت والی چیز اس کے اندر نہیں رہے گی، اس کا پینے والا مسرور ہو جائے گا، ایک ایک گھونٹ پہ لذت بدل بدل کر آئے گی. اور وہ شراب پلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حوروں کو حوالے کریں گے کہ کئی ہزار حوریں آ کر سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے، زبرجد اور یاقوت کے پیالوں میں شراب اٹھا اٹھا کر جنتی کو پلائیں گے. یہاں کے شراب پلاتے نہیں بے حیا عورتیں، فاحشہ عورتیں، زانیہ عورتیں، ایسے ویسے لونڈے جو شراب پلاتے ہیں نا، وہاں شراب کون پلائیں گے؟ جنت کی حور اور غلمان نوجوان لڑکے پلائیں گے. وہ بھی کون سے کٹورے ہوں گے؟ سونے کے، چاندی کے، زبرجد کے، جواہرات کے، یاقوت کے. پلا اٹھا اٹھا کر پلائیں گے. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہیں گے کہ میرے بندے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. شراب تو ایسی ہے جو پاک ہے. جنت کی شراب کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اپنی جنتی بندوں کو پلائیں گے. اللہ پلائیں گے. لو میرے بندے پی لے. دنیا میں کوئی آدمی پیتا تھا تو تیرے منہ سے پانی چھٹتا تھا نہیں؟ لیکن دیکھ وہاں تو صبر کیا، یہاں میں خود تجھے پلا رہا ہوں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ. اللہ تعالیٰ خود ان جنتیوں کو پلائیں گے. کیا پلائیں گے؟ شرابن طہورا، پاک صاف شراب پلائیں گے. وہاں اگر کوئی آدمی شراب پینا ہے تو پھر یہاں شراب سے بچ کر رہنا ہے. تین چیزوں کے بارے میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کے بارے میں دنیا میں صبر کرو، تین کا بدلہ بالکل ڈٹو سیم ٹو سیم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر جنت میں دیں گے. ایک مرد کو چاہیے کہ دنیا کے اندر سونے سے بچ کر رہے. جو دنیا کے اندر سونے سے بچ کر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سونا ہی سونا پلائیں گے. اس کے گھر سونے کے رہیں گے، اس کے بسترے سونے کے رہیں گے، اس کے گھر کے ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی رہیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر سونے سے بچ کر رہنا ہے. سونا نہیں پہننا مرد بنا، چاہے انگوٹی ہو، گلے کی چین ہو، ہاتھ کی براسلیٹ ہو. مرد بنے کے لیے سننا سخت حرام ہے، حرام ہے. حدیث سے، نص سے ثابت ہے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، جیسے سور کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اسی طریقے سے سونا پہننا بھی حرام ہے. پھر بھی دیکھنا، رات کو شادی ہوئی تو صبح کو ہاتھ ہلتا سا اس کا، ایسا ایسا ہلاتا پناہ بول کر. کیا بھائی اتنا زور کا ہلتا نا، اوپر کی ہڈی گڈی کبھی فریکچر ہوگی کیا؟ دکھتا نہیں رہا ہمارے ساس کے گھر میں دیا ہنگوٹی دیکھ رہے کیسا چمک رہی ہے اس کو. اللہ کے بندے نبی کی نافرمانی کر کے کرتا ہے، نبی کی فرمان اور نبی کی حدیث کی مخالفت کر کے تیرے ہاتھ کو تو ایسے چھپانے کے بجائے دکھاتا ہوا پھرتا ہے. تف ہو تیرے اوپر، تھوکنا بھی جائز نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو سونے کی چیز استعمال کرتے ہیں. وہ کیا شوق ہوگا؟ ارے ہمیں بھی مرد بنے سنا، بلکہ ان سے زیادہ مرد بنے ہمیں، کیونکہ ہم نے داڑھی بھی ہے. کئی کو بھی ہم نے قائش نہیں، ہم نے بھی ہے سننے کی قائش، ہم نے بھی انگوٹھی کی قائش ہے، ہم نے بھی گلے کی چین کی قائش ہے، ہم نے بھی ہاتھ کے کنگن کی قائش ہے. لیکن کیوں ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ پہنو نہیں، کیونکہ جنت میں پلایا جائے گا. یہ دنیا میں تو 2 سورن کی چین پہنے گا، جنت میں سورن کا حساب نہیں، تجھے جتنا چاہے اتنے وزن کا پہنے گا. تو یہ دنیا میں تجھے دینے والے کوئی ساس ہوں گے، کوئی سسرے ہوں گے، لیکن جنت میں دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے.
نکال دو نکال دو. بولو نکالیں گے انشاءاللہ. تین کو کیا نہیں جو پہلے ہیں انہوں نکالو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے دوستوں کہ جو آدمی سونے کی چیز استعمال کیا ہوا ہے، انگوٹھی یا گلے میں چین، اس سے مصافحہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ اس سے جہنم کی بدبو آتی ہے. نوشو ہے نہیں با ملتا نہیں تیرے سے، تو نوشو نہیں، جہنم کا ایک پتلا ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں. میرے آقا نے سلام کا جواب بھی دیا. مصافحے کے لیے وہ صحابی ہاتھ بڑھاتے ہیں، میرے آقا مصافحے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے اور کہنے لگے کیا ہوا لوگوں کو کہ جن کے جسموں سے مجھے جہنم کی بدبو آتی ہے. حضرت زلیخا کہتی ہے یوسف ایمان نہیں تھا تو تمہاری محبت تھی، ایمان مل گیا تو خدا کی محبت آ گئی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایمان نہیں تھا، انسان پر مر مٹتی تھی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے گزشتہ تاخیرات عرض کیا تھا کہ مسجد کا کام باقی ہے. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. ہمیں جانا کر کے آیا ہوں، میرے جسم سے کیسے جہنم کی بدبو ہے. دوسرے صحابہ نے کہا ارے اللہ کے بندے معلوم نہیں کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور سونے انگوٹھی والے ہاتھ سے اللہ کے رسول مصافحہ نہیں کرتے. ہمیں گلے ملتے ہیں، لپٹ لیتے ہیں. نہیں بولو انشاءاللہ نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے انشاءاللہ. نبی کے لیے دوستی کرو، نبی کے لیے دشمنی کرو. اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو. جو آدمی اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مدد کرتے ہیں. کسی کو کوئی دوست ہوتا ہے دولت کے واسطے سے، کوئی دوست ہوتا ہے خون اور دودھ کے رشتے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں عرش کے سائے میں اس بندے کو بھی جگہ دیتا ہوں جو میرے خاطر کسی سے دوستی کرتا ہے، میرے خاطر کسی سے دشمنی کرتا ہے. ہماری دوستی بھی ہوگی تو اللہ کے لیے، ہماری دشمنی ہوگی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ایک دو مرتبہ اگر تم دوستوں کو کہہ دو گے تمہارے گلے میں چین ہے سونے اور چاندی کی، تمہارے ہاتھ میں براسلیٹ ہے سونے اور چاندی کے، تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے اور چاندی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مصافحہ کرنے سے بھی منع کیا. اس لیے میرا بھائی تجھے مصافحہ کر کے میرے پاک ہاتھوں کو، میرے اچھے ہاتھوں کو میں گندا کرنا نہیں چاہتا. اسے شرم آئے گی، دو مرتبہ شرمندگی اسے سدھار دے گی، وہ سدھر جائے گا تو تم کو ثواب ملے گا. نہیں ہمیں نہیں. کہاں با ہے انگوٹھی؟ ارے کتنی اچھی ہے نا بھائی، ساس کے گھر سے دیے سو. ہاں 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 ذرا پوچھ با تمہارے سسرے کو کہاں لیے سو؟ اوینی روڈ کے گوتم جیولرس میں لیے سو. اچھا انہیں جا کے اس کی اماں کو بولتا اماں تمہیں مجھے رشتہ دے کے تو ایسی جگہ دیکھو کہ انہوں سننا دیے تو اوینی روڈ کا گوتم کا سننا ہونا، رشب کا سننا ہونا، 22 KDM 916 ہال مارک کتے. ارے میرے بھائی یہاں تو مارک ہوگی، یہاں تو کیرٹ ہوں گے، لیکن جنت کے سونے کا کوئی کیرٹ نہیں ہے، وہ تو پیور سونا ہوگا. وہاں اگر سونا پہننا ہے تو یہاں کیا کرنا پڑے گا؟ سونے سے بچنا ہوگا. دوسری چیز میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر ریشم استعمال کرتا ہے، ریشم استعمال کرتا ہے مرد، عورت کے لیے ریشم جائز ہے. جو آدمی مرد دنیا کے اندر ریشم استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ریشم سے محروم کر دیں گے. کپڑوں میں سب سے قیمتی کپڑا کون سا ہے؟ ریمانس نہیں، ریشم کا کپڑا. جو کسی کیڑے کے تھوک سے اللہ تعالیٰ اتنا قیمتی کپڑا بناتے ہیں. وہ ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے. عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا. اب مرد اگر دنیا کے اندر نبی کی سنت کی حفاظت کے خاطر ریشم سے بچے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اسے ایسا ریشمی لباس پہنائیں گے جس کے دامن کو سنبھالنے کے لیے 70 فرشتوں کو پیچھے لگا دیں گے. پکڑ کے آؤ دامن، پیچھے اتنا قیمتی لباس ہوگا. تیسری چیز کون سی جو دنیا سے بچ کر رہنا ہے؟ شراب. دنیا میں شراب نہ پیو، اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو شراب پلائیں گے. جو دنیا میں شراب پیتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے. جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ وہ انہار من خمر لذت للشاربین، ایسی نہر جو شراب کی ہوگی، پینے والے کو مزہ آئے گا، نشہ نہیں آئے گا. چوتھی نہر کیسی؟ وانہار من عسل مصفا،
پاک اور صاف پیور شہد کی نہر. دنیا کا شہد اگر لیں گے تو اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے، ہے نہیں؟ شہد کے کیڑے رہتے ہیں، غلاظت ہوتی ہے، فلاں فلاں پتے ہوتے ہیں، ایسا موم ہوتا ہے، ویسا موم ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. لیکن جنت کی جو شہد کی نہر ہوگی وہ بالکل صاف ہوگی. میرے دوستوں، میں نے آج ہی تفسیر میں دیکھا کہ وہ 4 نہریں بھی بازو بازو مل کر جاری ہوں گی، لیکن خدا کے قدرت کا مظہر ایسا ہوگا کہ نہ پانی دودھ میں ملے گا، نہ دودھ شراب میں ملے گا، نہ شراب شہد میں ملے گا. سب تو مل کر جائیں گے، ایک ساتھ رواں ہوں گے، ایک ساتھ جاری ہوں گے، لیکن ملاوٹ ایک دوسرے میں ملاوٹ نہیں ہوگی. ملے گا نہیں ادھر سے ادھر، ادھر کی لکوڈ ادھر کی لکوڈ ادھر کی لکوڈ ادھر، ایسا نہیں ہوگی. ساتھ چلیں گے لیکن ملاوٹ نہیں ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور بہترین پھل فروٹ بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہوں گی. حضرت خالد بن ولید ایک مرتبہ اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے کہ جنت کی 4 نہریں ملی ہوئی جاری رہیں گی، لیکن ایک دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں ہوں گے. یہ نہر اس سے نہیں ملے گی، وہ نہر اس سے نہیں ملے گی. ایک یہودی اٹھ کر کہنے لگا کہ اے خالد، تمہارے پیغمبر تو عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں کہ جب چاروں لکوڈ ہیں تو مل کر کیسے چلیں گے؟ ایک دوسرے سے مل جائیں گے نا. یہودی سوال کیا حضرت خالد بن ولید کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہنے لگے، ذرا بھائی دور سے کیا سوال کرتا ہے، ذرا قریب آ جا اور اسے بلا کر پوچھے کیا تیرے گھر کے اندر گائے بکری اونٹنی ہے؟ ہاں ہے میرے گھر کے اندر اونٹنی. ذرا سوچ کہ وہ گھاس کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے گھاس اور پانی سے 4 لکوڈ پیدا کرتے ہیں، پیشاب، پسینہ، خون اور دودھ. جب تیرے گائے کے پیٹ میں نہ دودھ خون میں مل جاتا ہے، نہ خون پیشاب میں ملتا ہے، نہ پیشاب پسینے میں ملتا ہے، تیرے گائے کے پیٹ میں جو اللہ کی ذات ان 4 نہروں کی حفاظت کرتی ہے، کیا وہ ذات جنت میں حفاظت نہیں کرے گی؟ بات سمجھ میں آ گئی یہودی کو. وہ یہودی فوراً حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیتا ہے. سمجھانے والے بھی صحابہ تھے کہ جنت کے مناظر اگر کسی کے عقل میں نہیں اترتے تو صحابہ سمجھاتے تھے. سمجھائے 4 نہریں جاری ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بڑے خوبصورت نہریں ہیں. ہاں جبرائیل، اول یہ تو بتاؤ کہ نہر ادھر جا رہی ہے اور ادھر سے آ رہی ہے، یہ بتاؤ کہ یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے. غور سے سننا میرے دوستو، جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نہریں. اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نصیب کرے، ہمارے مرحومین کو نصیب کرے، ہمارے اہل اولاد کو نصیب کرے، تمام عالم اسلام کو نصیب کرے. سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے یقیناً مزہ آتا ہے، لیکن اپنے اعمال کو یاد کر کے دل دھڑکتا ہے کہ مولا اگر ان گندے عملوں کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پیسے رکھیں گے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. معمولی مکے مدینے کو جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے کہ جنت کو جانے کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ انشاءاللہ جائیں گے. امید تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہی ہے، ہمارے عمل پر نہیں ہے. پڑھتے ہیں دل تڑپتا ہے. کبھی یہ سب مناظر کو، ان تمام واقعات کو، ان تمام قرآن کی آیات کو، احادیث کو پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ابھی موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ سنا دے. لیکن جب اپنے عمل کو یاد کرتے ہیں نا، پتا پانی ہو جاتا ہے. اللہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے بندے تو نے وہ گناہ کیا تھا ذرا یاد کر، وہ گناہ کیا تھا ذرا یاد کر، وہ گناہ کیا تھا ذرا یاد کر، تو پھر گناہ کے پاداش میں سپڑ جائیں گے تو پھر جنت کا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے عمل کے بدلے میں ہمیں معاف نہ کر تو اپنے فضل کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے. ہمارے پاس عمل کیا ہے؟ اللہ کو مناؤ میرے دوستو، اللہ کو مناؤ، دعاؤں میں تڑپو. ایک عورت کا انتقال ہوا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوئی. ایک فرشتے نے پوچھا کہ تو دنیا سے کیا لائی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا کہ کیسے تم اللہ کے بندے ہو، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. چھوٹے جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بلکہ بڑے پوچھتے ہیں کہ تم کیا مانگنے آئے ہو. مانگنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نہر ادھر سے آ رہی ہے ادھر جا رہی ہے، جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟
اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، ہے رسول اللہ، لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے میرے پیدا ہو کر، جب چاہتا ہوں میں جنت کو چلا جاتا ہوں، جنت کی سیر کر لیتا ہوں، یہ نہر کہاں سے نکلتی ہے اس کا پتا تو ہے، لیکن کہاں جاتی ہے آج تک مجھے بھی معلوم نہیں۔ جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، لاسٹ اسٹاپ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جبرائیل یہ کہاں سے نکلتی ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے کہ آؤ یا رسول اللہ، ہم تمہیں لے کر جائیں گے کہ اس کا مبدا کہاں ہے، اس کی ابتدا کہاں ہو رہی ہے، یہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر گئے تو وہ 4 نہریں جو چشمے نکل رہے ہیں، وہ 4 چشموں کی جگہ دراصل اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے ہیں۔ وہ چشمے نکل رہے ہیں، اوپر ایک خوبصورت محل تیار ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ جبرائیل میں اس محل کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ جاؤ، چلو۔ اے جبرائیل میں کیسے جاؤں، یہ تو تالا لگا ہوا کمرہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج تک اس کے اندر کوئی گیا نہیں، اگر اس وقت آپ جائیں گے تو آپ پہلے ہیں جو اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس کی چابی بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس وہ کون سی چابی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے جس طرف بھی چاہے آپ کھڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اس کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس محل کا جو دروازہ ہے اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدھے جا کر کھڑتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کھلتا دروازہ، اندر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ بسم کے میم سے بھی ایک نہر جاری ہے، اللہ کے ہا سے ایک نہر جاری ہے، رحمان کے میم سے ایک نہر جاری ہے، رحیم کے میم سے ایک نہر جاری ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ رسول اللہ، اپنی امت کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر بہت بڑی طاقت دے رکھی ہے، اور اپنی امت کو کہو کہ اکثر بسم اللہ پڑھا کرے، اٹھے بیٹھے بسم اللہ پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے اندر بڑی تاثیر عطا کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت تمام عالم اسلام کے نامہ اعمال کو تولیں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی امت کے اعمال بھی تولیں گے، تو حضور کی امت کی ایک ایک رکعت دوسرے امتوں کے 1000 رکعت کے برابر ہوں گی۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے امتیوں کی 1000 رکعتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک رکعت کو لے گا۔ وہ امت کل قیامت میں کہے گی کہ اے اللہ، حضور کی امت کی ایک رکعت لے رہے ہیں اور ہماری 1000 رکعتوں کو لے رہے ہیں، کہاں 1000 رکعت کہاں ایک رکعت؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں کہ یہ امت ایک رکعت میں 2 مرتبہ بسم اللہ پڑھتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے 1000 رکعت سے زیادہ اس کا ثواب مل گیا ہے۔ کتنے مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں ایک رکعت میں؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ سے پہلے، ایک ضم سورہ سے پہلے۔ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ 2 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر ایک رکعت کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ بنا دیا۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرو، اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ سکھایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو، اس لیے کہ تمہارا وضو ٹوٹنے تک تمہارے گردن پہ رہنے والے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ اس وقت میں پڑھنے کا حکم آیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم اپنی بیوی سے ملاقات کرو تو بسم اللہ پڑھ کر ملاقات کرو۔ چھوٹے بچے ہیں لیکن کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں، کہاں تک مسئلے مسائل چھپا چھپا کر ہمیں مریں گے؟ بولیے۔ بیوی سے ملاقات ہوتی ہے نا، اس وقت بھی ایک دعا ہوتی ہے، وہ وقت بھی ایک دعا پڑھنا، وہاں نہیں پڑھتا انہیں۔
شادی ہوتے کہ نہیں کی شادی میں جا کر جو اب بھی اسے کون ہی سر میں ہاتھ رکھ ڈال کو ہوٹا ہلا تھا کہ مزاور خبرستان سے آگے سکا پڑھنے سے کہاں پڑھ رہا ہے کہاں. ضرور بیوی کے سر کے بال پکڑ کر دعا پڑھانا. جب بیوی سے ملاقات ہوتی ہے اس وقت بھی دعا پڑھیں. پہلی ملاقات ہو تب بھی دعا کرو, جب ملاقات ہو تب بھی دعا کرو, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. جس دستر پہ تم دعا نہ پڑھو تو تمہارے دستر میں بھی شیطان آ جاتا ہے, جس بستر میں تم دعا نہ پڑھو تو تمہارے بستر میں بھی شیطان آ جاتا ہے. دعا پڑھنا. اس کے واسطے میں نوشاہوں کو بولتا ہوں کہ تیرا رخا چھپتا نہیں, تب بھی وہ آ کر دعا میرے سے پوچھ کر یا امام صاحب سے پوچھ کر یاد کرنا شروع کر لے. کم سے کم اتنا تو کر. آج اولاد جو بگڑ رہی ہے نا وہ دعا نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. 100% پکی بات ہے. یہ جمعے کے موقع پر ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ داڑھی منانے والے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں, نماز چھوڑنے والی اولاد جو پیدا ہو رہی ہے, سود کھانے والی جو اولاد پیدا ہو رہی ہے, غنڈے روبدار موالی بن کر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, فٹ پاکیٹر بن کر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, سود کھانے والے بچے بن کر جو پیدا ہو رہے ہیں, یہ بچے کیوں ایسے بن رہے؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے دعا پڑھ کر ملاقات نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے, شیطان آ جاتا ہے وہاں پر, اس وقت دعا پڑھنا ہے. اس وقت دعا کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی, لیکن سیکھنا کب؟ رقعہ چھپتا نہیں, کتنے مہینے پہلے چھپاتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی. 1 مہینہ 2 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے بھی رقعے چھپاتے ہیں. اسی وقت حضرات شادی طے ہوگی ہے, ذرا دعا سکھاؤ. پیسے لے کر تو سکھاتے نہیں نا, ہمیں فری سکھا رہے ہیں. فری تمہارے اولاد کی ولایت کا سبب اور ذریعہ جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ فری بتا رہے ہیں ہم. آؤ آ کر سیکھو. انہیں تب نہیں پوچھتا 1 مہینہ شادی کی دی ہو جا کو عرض کو لے لو کو جا کو کار کے ذریعے سے کمرے میں اتار کو فون کرتا, حضرت تمہیں بولے دعا پڑھو بول کو. وہ دعا کیا شیخ عبد القادر جیلانی سنتے ہی یاد ہو جانے, نہیں حضرت امام بخاری سنتے ہی یاد ہو جانے, نہیں حضرت امام مسلم سنتے ہی یاد ہو جانے. رات کے 11:30 بجے فون کرتا, حضرت تمہیں بولا نا وہ دعا پڑھ کو کیا کہ ملنا مل کر وہ دعا ذرا بولو. حضرت فون میں بولنا کہتے نہیں, فون میں نامت سمجھ میں نہیں آتے. یعقوب بولا تو بیوقوف سناتا ہوتا ہے. فون میں یعقوب کہا حضرت میرے بچے کا نام میں بیوقوف رکھنا سو نہیں بھائی یعقوب. اب فون میں نامت بدل جاری بولے تو کیا دعا نہیں بدلتی؟ بدل جاتی ہے. جن کی شادیاں ہو گئی وہ تو کم از کم سیکھ جاؤ, جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ عہد کر لو کہ میں پہلے دعا سیکھوں گا بعد میں نسبت کروں گا. چلو بھائی مولوی صاحب نہیں سکھایا تو یہ کام تو میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ کام ایک باپ کا ہوتا ہے. بیٹے شادی ہو رہی ہے, رے بابا میں پڑھا نہیں بول کر تو ایسا ہوگا, تو بھی پڑھ لے, میرا پوترا تو بھی اچھا رنگ دو. بابا بولنا کم از کم میں پڑھا نہیں بول کر تو ایسا فلاطن ہو جا سو, کم سے کم تو پڑھ لے تاکہ میرا پوتا تو بھی اچھا ہو جائے. نہیں بابا بجا کو بولے پوچھیے اللہ کا بندہ حضرت آج مولوی صاحب بولے کہ دعا پڑھنا کہتے بابا تمہیں کیا کہ شادی کی کوشش نہ کریں, ذرا دعا سے کر جا رہے میں پڑھا نہیں تو کیا پڑھتا جا رہے. بولتا ہے اللہ کا بندہ نہیں میرے بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ہریرہ جب تم بیوی سے ملاقات کرو تو دعا پڑھو, اس کا فائدہ بھی بتاؤں گا, تم سن کر خوش ہو جاؤ گے. ابو ہریرہ جب تم بیوی سے ملاقات کرو تو کرنے سے پہلے دعا پڑھ لو. یا رسول اللہ کیا دعا پڑھوں؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس سے پہلے کہ کیا سٹا لیے کہ نہیں لیے کہ یہ تو ضرور لو, کیا کہ حضرت زبی بھائی سے کانٹیکٹ کر لیے ہی. میرا کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو, آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں, میرا کوئی فائدہ نہیں. آپ کیا سیٹ کر ہی دیں گے, میرا کوئی فائدہ نہیں خدا کی قسم. یہ دعا کے لیے تو لکھ لو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھیں گے ابو ہریرہ اللہ تمہارے سے شیطان کو دور کر دے گا. اس دعا کے صدقے میں اس رات جو بچہ پیدا ہوگا, پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا, پھر اس بچے سے جو بچہ پیدا ہوگا, یہاں تک کہ تمہاری نسل قیامت تک جو چلتے رہے گی, وہ پوری نسل جتنی مرتبہ سانس لے گی ایک ایک سانس کے بدلے میں تم کو ایک ایک اجر ملتا رہے گا.
ثبوت ہے میرے پاس. ایک دعا اس وقت پڑھیں گے اللہ کرے کہ اسی رات حمل ٹک گیا ہے تو نسل جب تک چلے گی اس نسل سے جتنی اولادیں پیدا ہوں گی اور وہ اولادیں سانس لیں گی. سانس تو ہر ایک کی ضرورت ہے نا. جب جب کھانا کھائے گی تم کو ثواب ملے گا, جب جب سوئے گی تم کو ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. جب جب بھی سانس لے گی, سانس ایک لینے ایک چھوڑنے پر تم کو ایک ایک نیکیاں ملیں گی. دعا کب پڑے ہیں تب پڑے ہیں, لیکن اجر کب تک مل رہا ہے کہ قیامت تک مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے کہ اس دعا کے صدقے میں مرنے کے بعد خبر میں بھی ثواب ملتا ہے کہ اگر آج ہم سانس لے رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے ابا یہ دعا پڑھ کے ہم کو پیدا کیے ہیں, ہمارے دادا یہ دعا پڑھ کے ہم کو پیدا کیے ہیں, تو پھر دادا خبر میں ہے, ہمارے سانسوں کا ثواب خبر میں پہنچ رہا ہے. بسم اللہ کی برکت ہے میرے دوستو, بسم اللہ کی برکت ہے. اسی لیے تو جنت کی نہر جاری ہو رہی ہے. اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لو. اے ابو ہریرہ جب تم اپنی بیوی سے ملاقات کرو تو بسم اللہ پڑھ لو. اے ابو ہریرہ جب تم سواری میں بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لو. سواری میں بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا سوار ایک ایک قدم اٹھا کر رکھے گا, چاہے گھوڑا ہو, گدھا ہو, خچر ہو, اونٹ ہو, بیل ہو, بھینس ہو, ایک ایک قدم اٹھا کر رکھے گا تو تم کو ایک ایک ثواب ملے گا. اب نہ ایک قدم ہے نہ ایک ثواب ہے, اب تو کیا بولتے ہیں چاک ہے, چاک پر بھی ثواب دیں گے. ایک قدم کی مسافت پر خدا کی ذات سے امید رکھو کہ ایک قدم کا ثواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. جا کر آنے تک اس سواری پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ہی ثواب دیتے رہیں گے. یہ چھوٹے کام ہے, فائدہ بہت بڑا ہے میرے دوستو. اللہ کی ذات سے مجھے بھی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے گا. ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے, بولے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. بسم اللہ کی بڑی طاقت ہے, بسم اللہ کی بڑی برکت ہے. میرے آقا جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں, 4 نہروں کو دیکھ رہے ہیں. نہر کو دیکھ کر ان کی ابتدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. انتہا کہاں تک ہے حضرت جبرائیل کو بھی نہیں معلوم, اس لیے کہ وہ نہر کہاں جا کر ختم ہوتی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے. جب ابتدا کو گئے تو وہاں ایک خبہ نظر آیا ہوا تھا. اس خبے کے دروازے پر جا کر کھڑے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ تعالیٰ ہے. بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوئے تو یقیناً وہ بسم اللہ کے 4 لفظوں سے 4 نہریں جاری ہو رہی ہیں. جتنی کثرت کے ساتھ میں اور آپ بسم اللہ پڑھیں گے, اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جس کسی کا بچہ حد سے زیادہ روتا ہے تو اس بچے کے کان پر یا تو اذان پڑھو یا تو بسم اللہ پڑھو, انشاءاللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کے برکت سے وہ بچے کے اوپر جو شیطان کا اثر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احادیث اور دعائیں معصورہ سے دعاؤں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ جو سلسلہ ہے, ابھی جنت کے بہت سارے مناظر ہیں اور جنت کے مناظر جیسے ہی ختم ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ جہنم کے بے شمار مناظر میں سے بہت مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے جہنم کے مناظر پیش کروں گا. آئندہ جمعہ بھی یہ سلسلہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں 2 خصوصی اعلانات ہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بروز منگل سارا دن جا کر جو رات آتی ہے وہی رات شب برات ہے. شب برات میں اکثر مسلمان بدعات میں, لہو و لعب میں, کھیل کود میں اس مقدس رات کو ضائع کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ رات تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس بندے کو یہ رات دیتے ہیں. آپ تمام حضرات سے صرف ہماری مسجد کے نہیں بلکہ پورے گوری پاڑلے اور پورے پادران پورا, پورے بنگلور, پوری ریاست کے تمام مسلمانوں سے میں اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ اس مقدس رات کو اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہ دیں. آپ, اپنے بچے, اپنے گھر والے سب مل کر اس عبادت کو, اس رات کو عبادت سے سنواریں. اپنی اپنی مسجد میں چاہے عبادت کریں. آپ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھیں, قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھیں, ذکر کرنا ہے ذکر کریں, درود شریف پڑھنا ہے درود شریف پڑھیں. جو آپ سے ہو سکتا ہے ضرور بھی ضرور آپ کریں. اپنی مسجد میں چاہے کر سکتے ہیں. قبرستان اگر جانا ہے سادے سیدھے طریقے سے سنت طریقے سے جاؤ, پھر فوراً واپس آ جاؤ. وہاں جا کر شرک میں بدعات میں مبتلا ہونا سخت حرام ہے. یہ شیطان کی شیطانیت کا اثر ہے. یہ شیطان آپ کو اور آپ کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے اس رات اپنی ٹھان لیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تمام مساجد کے اندر بیانات کا سلسلہ رہتا ہے. جہاں بیان ہے وہاں ضرور جائیے. ہماری مسجد عمر فاروق کا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالی شب برات کے موقع پر 9:30 بجے ہماری مسجد میں اذان ہوگی اور 10 بجے انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز ہوگی. نماز کے بعد آپ اپنے سنت و نوافل دعا ذکر اذکار میں مشغول رہیں. میں دوسرے مقامات سے اپنے پروگرام سے فارغ ہو کر
پہلا پروگرام BTM لیاؤٹ مسجد خدا میں ہے، دوسرا پروگرام الیاس نگر مسجد نورانی میں ہے۔ ان دونوں پروگرام سے میں جلد فارغ ہو کر 12 اور 12:30 بجے تک انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہماری مسجد عمر فاروق میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حزم معمول بیان ہوگا، بیان کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ دعا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے عرش اور کرسی کو چھوڑ کر پہلے آسمان پہ تشریف لا کر اپنے بندوں کو ندا دیتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے اولاد پوچھو، میں تم کو اولاد دینے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے دولت پوچھو، میں تمہیں دولت دینے کے لیے آیا ہوں، اپنی بیماری کی شفا پوچھو، میں تم کو شفا دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ رات دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا کا پروگرام رہے گا، آپ بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں۔ الحمدللہ اس مرتبہ ہماری مسجد کے ذمہ دار اور نوجوانوں میں مستورات کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، موقع اگر اچھا ہو تو اس صورت میں آپ اپنے مستورات کو بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ سامنے کے اسکول کے گراؤنڈ میں مستورات کے لیے بھی دعا کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خدمات کرنے والے ذمہ دار اور نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اور آخر میں اور ایک اعلان کہ الحمدللہ ہماری مسجد کے چندہ گزشتہ جمعہ بھی آپ لوگ بہت دیے، میں آپ حضرات کا تمام کا دینے والوں کا جو پیسے دیے یا دعا کیے یا دینے کی آرزو رکھے تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مرتبہ بھی میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، نبی کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔